بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، نظر بد کا لگنا برحق ہے۔ اس میں کوئی وہم یا توہم پرستی نہیں، جیسا کہ آج کل کے کچھ جدت پسند خیال کرتے ہیں۔ نظر بد یا نظر لگنا ایک قدیم تصور ہے جو دنیا کی مختلف اقوام میں پایا جاتا ہے۔ عرب میں تو خصوصی طور پر ایسے لوگوں سے خدمات لی جاتی تھیں کہ جن کے بارے میں مشہور ہوتا کہ یہ جس چیز کو نقصان پہنچانے کی غرض سے دیکھتے ہیں وہ دیکھتے ہی دیکھتے تباہ ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول محترم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایسے حربوں کا استعمال کیا گیا جن کا تذکرہ احادیث صحیحہ میں ملتا ہے۔ اس کے علاوہ نظر بد کا ذکر قرآن پاک میں بھی موجود ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اور بے شک کافر لوگ جب قرآن سنتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ اے محبوب آپ کو حاسدانہ بد نظروں سے نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ تو دیوانہ ہے۔ اس آیہ کریمہ میں نظر بد کی تاثیر ہونے کی طرف اشارہ ہے، یعنی نظر بد کسی بھی دوسرے انسان کے جسم و جان پر اثر انداز ہو سکتی ہے، اور نظر لگنا کس قدر خطرناک ہو سکتا ہے اس کے بارے میں صحیح مسلم شریف میں ہے کہ نظر لگنا حق ہے، اور اگر کوئی چیز تقدیر سے سبقت کرتی تو نظر لگنا اس سے سبقت کرتی۔ اس فرمان رسول عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بات واضح ہوتی ہے کہ نظر لگنے کے شدید نقصانات ہو سکتے ہیں، جن کا تعلق انسان کی صحت سے لے کر اس کو فائدہ دینے والے مال و دولت سے بھی ہو سکتا ہے۔ روایات میں ہے، ایک شخص جس کی نظر لگتی تھی، اس نے بتایا کہ جب میں کسی چیز کو دیکھوں اور وہ مجھے پسند آئے تو میں حرارت محسوس کرتا ہوں جو میری آنکھ سے نکلتی ہے، اور وہ حیض والی عورت تک پہنچتی ہے۔ وہ اپنا ہاتھ دودھ میں رکھے تو دودھ خراب ہو جاتا ہے، اور اگر وہ پاک ہونے کے بعد رکھے تو خراب نہیں ہوتا۔ اسی سے ہے کہ بعض اوقات آشوب چشم والی عورت کی طرف دیکھتا ہوں تو اس کی آنکھ بھی دکھ جاتی ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ باہر تشریف لائے اور چشمے کا رخ فرمایا۔ جب حجفہ کے شعب الحرار مقام پر پہنچے تو حضرت سہل بن حنیف نے غسل کیا۔ حضرت سہل چونکہ رنگ کے سفید اور خوبصورت جسم والے تھے، تو جب آپ غسل کے بعد چشمے سے باہر نکلے تو آپ کا رنگ اور نکھر رہا تھا۔ چنانچہ حضرت عامر بن ربیعہ نے جیسے ہی حضرت سہل کو دیکھا تو کہنے لگے، میں نے آج کی طرح سہل کو کبھی نہیں دیکھا، اور نہ ہی کوئی ایسی پوشیدہ یعنی عمدہ جلد دیکھی ہے۔ جیسے ہی یہ الفاظ حضرت سہل نے سنے، آپ فوراً زمین پر جا گرے، حتیٰ کہ آپ کے لیے چلنا مشکل ہو گیا۔ اسی اثناء میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں تشریف لائے۔ آپ نے حضرت سہل کو یوں دیکھا تو دریافت فرمایا، تم کس پر الزام دیتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا، یہ حضرت عامر بن ربیعہ کے وجہ سے ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عامر کو بلایا اور غصہ فرمایا، پھر ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی ایک اپنے بھائی کو کیوں کر ہلاک کرتا ہے؟ ایسا کیوں نہیں ہوا کہ جب تم نے وہ چیز دیکھی جس پر تمہیں تعجب ہوا تو تم کہتے، یا اللہ اسے برکت عطا فرما؟ پھر حضرت سہل کو فرمایا، اس یعنی نظر بد کے لیے غسل کرو۔ چنانچہ انہوں نے اپنا چہرہ، کوہنیاں، گھٹنے اور پاؤں کے دونوں طرف ایک برتن میں دھوئے، نیز تہبند کے اندر بھی دھویا، یعنی استنجا کیا۔ پھر ایک شخص نے یہ پانی پیچھے کی طرف کھڑا ہو کر ان کے سر اور پیٹھ پر ڈالا، پھر پیالے سے چلو بھر کر اسی طرح کیا تو حضرت سہل صحابہ کرام کی طرح چل پڑے اور انہیں کوئی تکلیف باقی نہ رہی۔ الغرض، نظر لگنے کی بابت بے شمار روایات ملتی ہیں جن کو ایک ویڈیو میں بیان کرنا محال ہے۔ یہاں ہمارا مقصد وہ روایات بیان کرنا ہے جن کے تحت نظر لگانے والے کے لیے سزا تجویز کی جاتی ہے۔ چنانچہ امام قرطبی فرماتے ہیں، اگر نظر لگانے والے کی وجہ سے کوئی چیز یعنی مال و زر وغیرہ برباد ہو جائے تو نظر لگانے والے پر اس کا تاوان آئے گا، اور اگر نظر لگنے کی وجہ سے کوئی شخص ہلاک ہو جائے تو قصاص یا دیت آئے گی، اور یہ اس وجہ سے ہوگا کہ نظر لگانے کا عمل اس سے متواتر ہو رہا ہو
اور یہ اس کی عادت بن جائے، اور یہ بھی جادوگر کے مسئلے میں آئے گا۔ اسی سلسلے میں امام نووی علیہ رحمہ کہتے ہیں کہ اس پر دیت اور کفارہ کچھ بھی نہیں، کیونکہ حکم عمومی قانون پر مرتب ہوتا ہے، اس پر نہیں جو بعض لوگوں کے ساتھ خاص ہو، اور بعض حالات میں اس پر کوئی انضباطی کارروائی نہیں ہوتی۔ یہ کیسے ہوگا جبکہ اس سے اصلاً کوئی فعل صادر نہیں ہوگا، کیونکہ زیادہ سے زیادہ جو نظر لگانے والے نے کیا وہ حسد ہے، جس کی وجہ سے اس نے نعمت کے زوال کی تمنا کی۔ مزید یہ کہ حافظ ابن حجر عسقلانی علیہ رحمہ نے کہا، اس پر جادوگر کو قتل کرنے والا حکم نافذ کیا جائے، کیونکہ یہ اس کے معنی میں ہے اور دونوں میں فرق کرنا مشکل ہے۔ ابن بطال نے بعض اہل علم کے حوالوں سے یہ بھی کہا ہے کہ حکمران کو چاہیے کہ جب اسے یہ بات معلوم ہو کہ فلاں شخص کی نظر لگتی ہے تو وہ حکم جاری کرے اور لوگوں کو اس سے میل جول رکھنے سے منع کرے اور اسے گھر میں رہنے کا پابند کرے، اور اگر وہ محتاج ہو تو حسب ضرورت اسے رزق مہیا کرے، کیونکہ اس کا ضرر پہنچانا کوڑ کے مریض کے ضرر پہنچانے سے زیادہ سخت ہے، جسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے لوگوں کے ساتھ میل جول سے منع فرمایا تھا۔ نیز لہسن کھانے کے ضرر سے بھی زیادہ سخت ہے، اور لہسن کھانے والے کو نماز با جماعت میں حاضر ہونے سے شریعت نے منع کیا ہے۔ یوں نظر لگانے والے کے بارے ہے کہ اس کی نشاندہی کی جائے اور اس پر حکمران وقت کو خبر کی جائے، تاکہ اس کی حاسدانہ نظروں سے عام لوگوں کو محفوظ رکھنے کے لیے اقدامات کیے جا سکیں، اور اگر ایسا ممکن نہ ہو تو لوگوں کو خود چاہیے کہ اس سے کنارہ کشی اختیار کر لیں۔ امام نووی علیہ رحمہ بیان کرتے ہیں، یہی قول صحیح متعین ہے اور کسی سے اس کے خلاف کوئی بات معروف نہیں۔ نیز شافعی مسلک والوں نے اس سلسلے میں قصاص کا ذکر نہیں کیا، بلکہ انہوں نے اس سے منع کیا اور کہا کہ عام طور پر نظر لگنے سے کوئی قتل نہیں ہوتا اور اس کو قاتلین میں شمار نہیں کیا جاتا، تاہم ایسے شخص سے بچنا افضل ہے تاکہ آپ اس کے شر سے محفوظ رہ سکیں۔ دوستو، امید کرتے ہیں یہ ویڈیو آپ کے نالج میں خاطر خواہ اضافے کا باعث بنی ہوگی۔ اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیا کریں۔ اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے اور ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔